ہے. مصطفیٰ نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو انہیں سلام کرو، وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں تو اتنا آیا کہ من زار قبر ابویہ، جو لوگ جو ہے صرف ماں باپ کے انتقال کے بعد، یہ کوئی شرط نہیں ہے مفتی ہوگا، عالم ہوگا، پیر صاحب ہوں گے یا عالم صاحب ہوں گے، صرف مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کی قبر کے زیارت کر لے، کچھ پڑھے نہ پڑھے، صرف زیارت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک لوگوں میں شمار عطا فرماتا ہے. ذرا سوچئے کہ جب ماں باپ کی قبر کی صرف زیارت کرنے کا عالم یہ ہے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کے قبر پہ بیٹھ کر جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر دے گا، ایک پارہ قرآن پڑھے گا اور اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا ثواب عطا فرمائے گا. یہ دلیل یہ ہے کہ قبر والے زندہ ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم سلام کیا کرو. اور دوسری حدیث پاک جو ہے میں نے جہارت کے موقع سے بھی کہا تھا، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جو ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ 3 دن جو ہے جہاں پہ آپ جنگ جیت جاتے آپ 3 دن وہاں رکتے. رکنے کے بعد جنگ بدر میں اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. جب آپ آنے لگے تو جس قبر کے جس کنویں کے اندر جو ہے ابو جہل کے لاش کو رکھا گیا تھا، 3 دن جب آپ آنے لگے تو میرے مصطفیٰ نے جو ہے کنویں کے پاس جا کر کے ارشاد فرمایا، ابو جہل اگر تو ایمان لیا تھا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی. معلوم ہے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس سے کلام کر رہے ہیں، آپ کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ ان کے مرے ہوئے تو 2-3 دن ہو گئے ہیں، ان کی جو ہے ہڈیاں گل گئی ہوگی، لاشیں سڑ گئی ہوگی. یا رسول اللہ آپ کس سے کلام کر رہے ہیں؟ مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر جتنا یہ سنتے ہیں اتنا تم نہیں سنتے ہو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک کافر، ایک مشرک جو ہے جب مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو ایک مسلمان، ایک مرد مومن جو ہے مرنے کے بعد کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا جیل سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اجزاء ملت اسلامیہ بس ایک واقعہ سنیے جو ہے، غریب آدمی جو ہے ایک مالدار کے پاس گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ محلے کے اندر انٹری کیا، انٹری کرنے کے بعد دیکھا کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت مالدار شخص ہے، پیر صاحب گواہ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار پہ جانے کے بعد جو ہے انسان کو واپس آنا جانا پڑ جاتا ہے، مگر جو ہے غریب کے دروازے پہ جانے کے بعد جو ہے کبھی کبھی جھولی بھر جایا کرتا ہے. اس لیے کہ مالداری کا تعلق جو ہے دولت سے نہیں ہے بلکہ خرچ کیا کرتا ہے اپنے ماں باپ پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ. اجزاء ملت اسلامیہ ایک شخص گیا، غریب بیچارہ گیا، ایک مالدار کی چوکٹ پہ پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے اللہ نام پہ ہمیں کچھ عطا کیجیے. وہ مالدار بنایا ہے، آپ اللہ کے نام سے کچھ دے دیجیے. مگر مالدار بہت وقت تھا، مالدار بہت کنجوس تھا. اس نے کہا کہ اپنے دامن کو پھیلا. جب غریب نے دامن کو پھیلایا وہی مونگ پھلی کے چھلکے جو ہے اس نے ڈال دیے جو اس نے کھائے تھے. انتقال ہونے کے بعد جو ہے اس مالدار کی جو ہے جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. قبر میں ڈالنے کے بعد جو ہے سارے لوگ لوٹ کر کے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے عذاب والے فرشتے آتے ہیں، چاروں قبر کے جو ہے چاروں طرف سے چاروں دیواروں جو ہے اسے جو ہے پکڑ لیتی ہے اور اس کی پھسلی جو ہے اس کی ہڈی جو ہے ادھر سے ادھر ہونے لگتی ہے. اس کے بعد وہ نوجوان پکارتے جو ہے مالدار پکارنے لگتا ہے مگر باہر آواز نہیں آ سکتی ہے. یہ تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے. جب دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو 40 قدم جانے کے بعد جو ہے لوگ جوتی کی آواز تسمے کی آوازوں کو بھی سناتا ہے. اجزاء ملت اسلامیہ المختصر حاصل کلام یہ ہے جو ہے چاروں طرف سے اس کی قبر جو ہے گھیر لیتی ہے. وہ روتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے. مانگنے کے لیے گیا تھا، تو نے جو ہے مونگ پھلی کے چھلکے رکھ دیے تھے اور اس میں جو ہے مونگ پھلی کے چھلکے رکھ دیے تھے اور اس میں ایک دانا رہ گیا تھا، وہی ایک نہ دانا ہو دانا. اللہ نے ملت اسلامیہ ذرا چھلکا کا دانا جو ہے اگر ایک غریب کو دے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرماتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر ہم اور آپ جو ہے مرحوم کے نام سے احسان ثواب کریں گے، علماء کو بلائیں گے، شورا کو بلائیں گے،